الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہ امید اور تمنا اور طلب لے کے بیٹھیں کہ اللہ ہمیں آپ کی محبت چاہیے۔ زمین کے اوپر مال پیسہ مانگنے والے بہت ہیں، گاڑی اور کوٹھی مانگنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اللہ آج ہم آپ سے صرف آپ کی ذات کو چاہتے ہیں، آپ کی خالص محبت چاہتے ہیں۔ اے اللہ آج ہمیں اپنی خالص محبت عطا فرما دیجئے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ نیت اپنی ٹھیک کر لیں اور درست رکھیں اور اللہ سے اس کی محبت کا آج ہم سوال کریں۔ یہ بھی دعا کریں اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ اے اللہ میں آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دے اللہ۔ وَلَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اللہ اپنے کریم چہرے کے دیدار کی لذت ہمیں عطا فرما دے۔ تو ہم یہ نیت اور ارادہ لے کے بیٹھیں کہ آج صرف اللہ سے مانگنا ہے تو محبت الہی، تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ جیسے نیت ہوتی ہے پھر مراد اللہ عطا فرماتے ہیں۔ محبت کا لفظ بعض علماء کے نزدیک حبہ سے نکلا ہے۔ حبہ ایک دانے کو کہتے ہیں، بیج کو، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیج اگر صحیح جگہ پہ ڈال دیا جائے، اس کو اچھی زمین مل جائے، ماحول مل جائے، پانی مل جائے، تو کیا ہوتا ہے وہ بیج پھلتا ہے، پھولتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت کا بیج ہم سب کے سینوں میں موجود، اگر اس کو اچھا ماحول مل جائے، اللہ والوں کی صحبت مل جائے، کچھ تنہائی میں ذکر ہم کرنے لگ جائیں، تو پھر یہ محبت کا بیج اپنا رنگ دکھاتا ہے اور نیک اعمال اور تقوی کے پھول یہ زندگی میں آ جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، کم اور زیادہ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ ماحول دینے کی بات ہے، اور آگے بڑھ کے بات کروں، صرف مسلمان ہی نہیں، زمین کے اوپر اکثر لوگوں کے دلوں میں اپنے پروردگار کی، پیدا کرنے والے کی محبت فطری طور پر موجود ہے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ ہی کیوں نہ ہو، یا عیسائی یا کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ کس کی دلیل کیا ہے؟ یوم الست، اللہ رب العزت نے ایک وعدہ لیا تھا، یوم میثاق، ساری روحوں کو جمع کر کے نا اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم سب نے اس وقت جواب دیا تھا قالوا بلا۔ پوری کائنات، کل کائنات میں تمام انسانوں نے، وہ ہماری جب روحیں وہاں موجود تھیں عالم ارواح میں، تو روحوں نے جواب دیا تھا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ محبت الہی کا فطری جذبہ زمین پر آنے سے پہلے ہر بندے کے دل میں موجود، اور یوم الست میں اللہ نے اس کو رکھا۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی تھیں، اپنے دیدار کی بھی اور کلام کی بھی۔ یہ دو نعمتیں بڑی عجیب ہیں۔ عام طور سے انہی دو وجوہات کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ بھئی کسی سے آپ نے ہم کلامی شروع کی، اس کا لہجہ اچھا لگا، انداز اچھا لگا، باتیں اچھی لگی، محبت ہو گئی۔ یا کسی سے بات چیت شروع ہوئی اور دیکھا آپ نے کسی کو، شخصیت اچھی لگی، محبت ہو گئی۔
تو عام طور سے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یوم میثاق جس دن اللہ رب العزت نے روحوں کو اپنا دیدار بھی کروایا اور ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، اسی دن سے فطری طور پر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اب وہ اس کو اللہ کا نام دے، اگر صحیح پیغام اسے مل گیا، اور اگر وہ بھٹک گیا تو وہ اس کو رام کہے یا کیا کہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیدا کرنے والے کی محبت یہ ہر انسان کے دل میں فطری طور پر موجود ہے۔ ہمارے پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور اللہ نے ہمیں اپنا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا فرما دیا۔ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فطری طور پر ہر انسان کے دل میں محبت کا جذبہ موجود، اسی کا اثر ہے کہ فطری طور پر ہر انسان حسن و جمال کا شیدائی ہے۔ کوئی تصویر اچھی لگی، کوئی منظر اچھا لگا، لباس اچھا لگا، کوئی بھی چیز اچھی لگی تو انسان فطری طور پر اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ محبت کا جذبہ دل کے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ خوبصورت درخت دیکھیں گے تو بھی دل کو اچھا لگے گا، یہ فطری طور پر ایک جذبہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تجلی بندے پہ ڈال دی تھی، اس تجلی نے بندے کا دل لے لیا تھا اور محبت اللہ کی ڈال دی تھی۔ شاید بزم ازل میں ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا۔ تو ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ چنانچہ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہے۔ محبت کے بغیر کوئی انسان رہ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر خالق کی محبت ہے تو اس میں نور ہے، اطمینان ہے، اور اگر نفسانی شیطانی مخلوق کی محبتیں ہیں تو ان کے اندر اندھیرا ہے۔ عام طور سے لوگ محبت کا لفظ دونوں جگہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن محبت کا لفظ تو اللہ ہی کے لیے استعمال ہونا زیادہ اچھا ہے، اور عشق کا لفظ جو ہے نا، یہ استعمال ہی اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ دنیاوی جو عشق ہوتے ہیں ان کو فسق کا لفظ دینا چاہیے۔ وہ فسق و فجور ہے، اس میں اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں، اس میں نور نہیں ہے۔ اور عشق الہی کے اندر اللہ کی رحمت ہے، محبت ہے اور نور ہے۔ یہ دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ کسی نے کیا اور خوب کہا، دل بہر محبت ہے، دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو تو بچا، کسی پہ تو مرے گا۔ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ تو جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو عقل مند آدمی وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن جدا کر دیا جائے گا، اور جو خالق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن ملا دیا جائے گا۔ تو ایسی محبت کیوں نہ کریں جہاں پھر جوڑ ہو، پھر توڑ نہ ہو، جدائی نہ ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان اور فلسفی گزرے ہیں، بڑے نامور بھی ہیں، اور انہوں نے پوری زندگیاں اپنے فلسفوں پہ لگا دیں۔ تو جن کے پاس وحی الہی کی روشنی نہ تھی، فقط اپنی عقل سے غور کرتے رہے کہ اس دنیا کا محرک اصل کیا ہے، سب سے بڑی قوت کیا ہے، سب سے بڑی ایسی کیا چیز ہے، وہ کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے جس کے گرد ساری دنیا، سارے انسان گھوم رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے اندازے لگائے۔ اب وہ غلط ہے یا صحیح، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کہی۔ جیسے کارل مارکس، اس نے ساری زندگی محنت کر کے یہ نچوڑ نکالا کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال کا جو محرک ہے وہ کھانا پینا ہے، روٹی پانی ہے، کہ ساری دنیا جو کام کرتی ہے وہ روٹی پیسے کے لیے، روٹی پانی کے لیے کرتی ہے، کھانے پینے کے لیے کرتی ہے۔ یہ دنیا کا بازار سجا ہی اسی کے گرد ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کی سوچ کہاں پہنچی کہ اس دنیا کا جو محرک ہے اعمال کا، ساری چیزوں کا، محنتوں کا، وہ روٹی، کھانا پینا۔ ایک اور ہے الفریڈ ایڈلر، اس نے جو ریسرچ کی اور اپنا سوچا تو اس نے کہا، جناب ماہر نفسیات ہے یہ، کہ جذبہ تفوق
اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنا اور برتر لے کے آنا کہ میں اس سے اچھا اور بڑا بنوں اور بہتر رہوں، بس یہ ظاہری دنیا کا محرک ہے، یہ بنیادی محرک ہے جس کی وجہ سے ہر انسان ہر کام کرتا ہے کہ میں دوسرے سے اچھا ہو جاؤں، میں دوسرے سے بڑا ہو جاؤں۔ تو اس نے اس جذبہ تفوق کو انسانی اعمال کا محرک بتایا۔ ایک تیسرا سائنسدان تھا فرائڈ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جنسی جذبہ جو ہے نا یہ اصل محرک ہے، روٹی پانی کچھ نہیں ہے، بس خالی جنسیات ہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بندہ شادی کرتا ہے اپنی صرف جنسی تسلی کے لیے، آگے پھر اولاد ہو جاتی ہے تو پھر سارے بکھیڑے پھر پورے کرنے پڑتے ہیں، تو اصل جنسیات ہے۔ اس کی عقل نے یہاں اس کو پہنچایا۔ تو کوئی پہنچا روٹی پانی تک، کوئی پہنچا جذبہ تفوق تک، اور کوئی پہنچا جنسیات تک۔ دین اسلام نے آ کے بتایا لوگوں تمہیں دھوکہ ہوا ہے، تمہیں دھوکہ ہوا ہے، تم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو، تم نے ہاتھی کے پاؤں کو ستون سمجھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام نے محبت الہی کو تمام اعمال کا محرک قرار دے دیا کہ محبت الہی یہ تمام اعمال کا محرک ہے۔ محبت الہی ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، یہ بھوکا بھی ہو زندگی انجوائے کر رہا ہوگا، روٹی کپڑا مکان نہ ہو زندگی مزے سے گزر رہی ہوگی، اس کے پاس خوف خدا ہے، محبت الہی ہے، بیوی نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہوگی۔ تو کفر کے جتنے جذبے تھے سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں محبت الہی کا جذبہ اگر انہیں سمجھ میں آ جائے۔ کفر نے جب یہ دیکھا اور سوچا کہ روٹی پانی، جذبہ تفوق اور جنسیات یہی زندگی کا محرک ہے، تو ان کی ساری محنت ادھر ہی لگی ہوئی ہے، انہی تین چیزوں پہ ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اگر سچی بات پوچھیں نا، یہ تینوں جذبے اگر وہ پورے کر بھی لیتے ہیں، جو فطری محبت کا جذبہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو وہ پہنچے نہیں ہیں۔ یہ تو ان کی عقل نے بتایا نا، ورنہ جو یورپین ملک کھانے پینے میں، جنسی آزادی میں اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، تو وہاں تو خودکشی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، اور خودکشی کی ریشو وہاں بہت زیادہ، ڈپریشن وہاں بہت زیادہ۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی مرضی سے تو سمجھا لیکن حقیقت کو نہ سمجھا، وہ فطری جذبہ محبت الہی کا ان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تاہم محبت کے بغیر رہ کوئی نہیں سکتا، تو انہوں نے محبت الہی کو تبدیل کر کے محبت مخلوق میں لے گئے کہ مخلوق کی محبت سے وہ گزارا کرتے ہیں، جذبہ تو ہے نا اندر محبت کا، اللہ کی محبت نہ ملی، اب وہ مخلوق کی محبت سے گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں ان کی عقل نے کہاں کام کیا؟ ان کے ہاں جو لو ہے یہ فقط لسٹ اور شہوت کے درجے تک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کھوئے نظر آتے ہیں، پوچھو جی کیا ہم سچ کی تلاش میں ہیں؟ تو بہت سارے کافر آپ کو ایسے ملیں گے، سب کچھ کے ہونے کے باوجود وہ سچ کی تلاش میں ہوں گے۔ اور سچ کیا ہے؟ اسلام نے بتایا لوگوں تمہارا ایک پروردگار ہے، تمہیں اس کے ساتھ بے پناہ محبت کا تعلق اگر مل جائے، تم دنیا کی پریشانیوں میں بھی محبت کی زندگی، سکون کی زندگی گزار سکتے ہو۔ تم اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کی حقیقی سچی محبت پیدا کر لو، تمہاری زندگیوں کی پریشانیوں کا حل تمہیں مل جائے گا۔ یہ محبت کیا ہے؟ ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے، اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں موجود ہے، ماحول مل جائے تو بس پھر کام بن جاتا ہے، یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، پھل دیتا ہے، اپنی بہار دکھاتا ہے۔ لہذا دنیا کا کوئی غافل ترین مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو نیک صحبت مل جائے، اللہ والوں کی صحبت مل جائے، صحیح طریقے سے وہ ذکر کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی کے اندر یہ جو محبت الہی کا دل میں بیج ہے نا، یہ رنگ دکھانے لگتا ہے، کام دکھاتا ہے، اور یہ انسان کا دل محبت الہی کی انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ دنیا نے دیکھا ایک شخص تھا ابن ثبات، اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، چور تھا،
حکومت وقت نے بڑی کوشش کی، اس کو سزائیں دیں، بڑی بڑی سزائیں دی، بڑی بھیانک سزائیں دیں، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ 10 سال اس کو جیل میں پھر رکھا، اور 10 سال بعد اس کو اس امید پہ نکالا کہ شاید کچھ سدھر گیا ہوگا، آنے کے بعد پہلا کام پھر چوری۔ تو اس کو سزائیں بھی سیدھا نہ کر سکیں، ہاتھ کا کٹ جانا بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ لیکن کیا ہوا؟ یہی ابن ثبات، ایک اللہ والے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کسی طرح ان کی خدمت میں پہنچ گیا، اور بس اللہ والوں کی نظر کام آ گئی، دعا لگ گئی، وہ مجلس میں کوئی رونا کسی کا، کوئی مانگنا کسی کا کام آ گیا، ابن ثبات کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ پھر کچھ عرصہ وہاں پہ رہا، توبہ طائب بھی ہوا، اللہ کے ذکر بھی کرنے لگا، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں شامل ہوا، وقت کا ڈاکو۔ تو کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے، کتنے ہی ہم گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی غافل کیوں نہ ہوں، محبت الہی کا جذبہ یہ عالم ارواح سے ہمارے ساتھ آیا ہے۔ اس کو صرف اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ دل ازل سے ہے، کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے ہے، کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ جب انسان اللہ والوں کی محفل میں آتا ہے تو یوم میثاق کے وقت میں جو عشق کی چوٹ دل میں لگی تھی وہ درد نکل آتا ہے، وہ ابھر آتا ہے، اور پھر یہ دل اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے مکھیاں دیکھی ہوں گی، حلوائی کی دکان پہ مکھیاں واپس نہیں جاتی، حلوائی جتنا مرضی اس کو پیچھے کرے، 2-4 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ نہیں، اگر کوئی حلوائی سینکڑوں دفعہ بھی مکھیوں کو پیچھے کرے، مکھیاں واپس نہیں جاتی۔ ان کے اندر ایسی کھچاوٹ ہوتی ہے شیرینی کی۔ اور جو اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت اسی طرح کی کھچاوٹ ڈال دیتے ہیں، اپنے نام کی، اپنی محبت کی، اپنے تعلق کی، ساری دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ کر یہ پھر مصلی پہ بھی بیٹھتے ہیں، نیک صحبتوں میں بھی آتے ہیں۔ جب کھچاوٹ ایک دفعہ آ جائے، وہ تعلق بن جائے، تو مکھی سے زیادہ گئے گزرے تو یہ نہیں ہے نا، کہ مکھی کے اندر میٹھے کی اتنی کشش ہے کہ حلوائی سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ بھی اس کو پیچھے ہٹائے، وہ پھر واپس آئے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی سامنے چینی رکھیں، مکھیاں آ رہی ہوں، ہٹاتے جائیں، آپ 3 دن بھی ہٹاتے جائیں گے، اس نے پھر بھی آنا ہے، آپ تھک سکتے ہیں، وہ نہیں تھکے گی۔ بالکل اسی طرح یہ محبت الہی کی کشش جس کے دل میں بیدار ہو جائے نا، پھر ان کو نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی فجر کے لیے اٹھ جاؤ، ان کو نہیں کہنا پڑتا کہ مراقبے کی پابندی ضروری، تہجد کی پابندی ضروری، گناہوں سے ذرا بچ جاؤ، وہ پھر خود بخود اعمال کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، محبت الہی کو لینا پڑتا ہے، بنانا، تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ عشق کی پڑیا خانقاہوں سے ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ جس طرح دنیا میں طبیب ہوتے ہیں نا، وہ جسمانی بیماریوں کے لیے علاج بتا دیتے ہیں، یہ جو مشائخ ہوتے ہیں یہ روحانی بیماریوں کے لیے علاج بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس دوائی لے اور استعمال نہ کرے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کچھ دوائی بتاتا ہے، کچھ پرہیز بتاتا ہے۔ اب دوائی لے کے جیب میں رکھ لیں، پرہیز بھی نہ کریں، دوائی بھی نہ کھائیں، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے کہ اللہ والے کچھ کرنے کو بتاتے ہیں، وہ دوائی کی مانند ہے، اور کچھ پرہیز بتاتے ہیں، گناہوں سے بچنا۔ یہ 2 کام جب ہم کر لیتے ہیں تو یہ کھچاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ والی کھچاوٹ جیسی مکھی کی چیرینی کے ساتھ ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے لیے آ گئی، تو بس سمجھے اس دن ہمارا کام ہو گیا۔ اس دن یہ دنیا کے تقاضے، کھانا پینا، یہ سب چیزیں ضمنی رہ جائیں گی۔ بس ہر وقت ایک ہی لگن، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ایک ہی سوچ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ اس لیے پڑھے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کرے گا۔ دیکھیں، جنت کے لیے عبادت کرنا بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے، اور جنت کو مانگنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جنت سے بڑی ہے۔ جو لوگ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتے ہیں، جائز ہے،
میں اس کی برائی ہے نفی نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، کوئی غلط نہ سمجھ لے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا اگر جنت اور جہنم نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ہم کریں، اللہ کی بندگی میں ہم کریں، جنت اور جہنم سے بھی بے پرواہ ہو کے کریں، مزہ تو تب ہے۔ دین اسلام نے محبت الہی کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یہ حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول تمہیں ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اب قرآن بھی سن لیجئے، سورۃ توبہ 10واں سپارہ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوا دیں۔ محبوب ان کو کہہ دیجئے تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، عورتیں اور خاندان کے لوگ، اور مال جو تم کماتے ہو، اور تمہاری تجارت جس کا بند ہونے کا تمہیں ڈر ہو کہ کوئی پابندی لگا دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور وہ مکانات جن میں رہتے ہو، پسند کرتے ہو، یاد رکھو اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے اور تم پیچھے ہٹ گئے تو پھر یاد رکھو اللہ کے عذاب کا کوڑا پھر آنے لگا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو پھر ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان اور جذبہ ہو تو پھر آگے بات بنتی ہے، اگر یہ ایمان اور جذبہ نہ ہو تو کافروں کا ڈو مور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم کافر ہی نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ تو مومن کو ایمان کی، غیرت کی ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ غیرت ایمانی ہو پھر اللہ اس کو عزتیں دیتے ہیں۔ جو مومن غیرت ایمانی ہی کا سودا کر لے اس کو رسوائی کے سوا زمین میں کچھ نہیں مل سکتا، جیسے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قضائے تصورات۔ اگر محبت الہی نہ ہو تو پوری شریعت خالی تصورات ہی رہ جاتی ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ محبت الہی ہی اصل نعمت ہے۔ انسان کا ایک دل ہے اور ایک دماغ، دماغ کو کہتے ہیں ہفت زبان اور دل کو کہتے ہیں یک زبان۔ دماغ کی بڑی زبانیں ہیں اور دل کی ایک ہی زبان ہے، وہ عشق الہی کی زبان ہے، عشق اور محبت کا کام ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، پھر اللہ کے نام کے ساتھ اس کا دل پھڑکتا ہے، گدگداتا ہے۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب۔ کسی کہنے والے نے کہا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عقل اور دل کا ایک تقابل علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا اور بہت خوب کیا ہے۔ نالا ہے بلبل شوریدہ خام ابھی، نالا ہے بلبل شوریدہ خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کہ عشق نے بات کو بہت جلدی سمجھ لیا، عقل تو تولتی رہ گئی، سوچتی رہ گئی۔ عقل کہتی ہے ادھر راستہ ہی نہیں جاتا، عشق کہتا ہے ہزاروں بار یار سے مل کر آیا ہوں اسی راستے سے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابع منزل صرف دیوانے گئے۔
فرزانہ کہتے ہیں عقل مند، سمجھدار، جو یہ محبت الہی کے راستے پہ عقل کو لے کر آتے ہیں نا، اور عقل ہی کو بڑا بنا لیتے ہیں، وہ تولتے رہتے ہیں کتنے کلومیٹر رہ گئے، کہاں چلنا ہے، کہاں قدم رکھنا ہے، اور جو اللہ کے عشق میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے منزلوں کو آسان کر دیتے ہیں، ان کے لیے قریب کر دیتے ہیں۔ محبت الہی کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مختلف اعضاء عطا فرمائے، اور ہر عضو کی الگ الگ لذت ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک عضو کی لذت دوسرے سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ہر عضو کا کام بھی الگ اور لذت بھی الگ۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا چکھنا، بولنا، تو ہر چیز کا الگ الگ کام ہے اور الگ الگ لذت ہے۔ دیکھیں، کچھ لذتیں انسان کو آنکھوں سے ملتی ہیں، منظر اچھا لگا، مزہ آتا ہے۔ بیت اللہ شریف انسان گیا ہوا ہو، واپسی کا جس دن سفر ہو اور واپسی کی فلائٹ ہو، یہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اب یہ واپس پلٹنا چاہتا ہے لیکن قدم نہیں اٹھتے اس کے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے کی لذت مل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کان کی جو سننے کی لذت ہے، اگر کوئی اچھا نعت خوان ہو اور حضور کی محبت میں بڑی محبت سے ڈوبی ہوئی نعت پڑھے تو کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ جو قلم ہوتا ہے نا، یہ سیاہی سے اپنا پیغام لکھواتا ہے، جو دل ہوتا ہے یہ آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنا پیغام لکھواتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے، معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے آنسوؤں سے اپنا پیغام نوٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی اپنی اپنی لذتیں ہیں۔ اسی طرح ناک کی لذت خوشبو سے تعلق رکھتی ہے، زبان کی لذت یہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے۔ بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہو، پھر کوئی پسندیدہ ڈش آ جائے تو کہتا ہے چلو تھوڑا سا اس کو بھی لے لیں۔ جیسے ایک لطیفہ ہے، حلوے کے بارے میں تو بڑے لطیفے مشہور ہیں، تو ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک صاحب تھے تو ان کو کہیں پہ دعوت پہ جانا ہوا، تو میزبانوں نے خوب کھلایا پلایا، خوب کھا پینے کے بعد میزبان نے کہا اور کھا لیجیے، انہوں نے کہا بس اب الحمدللہ اب گنجائش نہیں ہے، مزید نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے لا کے حلوہ رکھ دیا، انہوں نے پلیٹ پکڑی اور نکالنا شروع کر دیا خوب۔ تو کسی نے کہا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ پیٹ میں جگہ نہیں ہے، تو بھی آپ نے اتنا حلوہ ماشاءاللہ نکال لیا۔ نے کہا دیکھو بھائی، اعتراض بعد میں کیا کرو، پہلے ذرا مسئلہ سمجھ لیا کرو، مسئلہ سمجھو پہلے۔ بھئی کیا مطلب مسئلہ؟ کہ جی مسئلہ دیکھو، بازار میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوتا ہے، لیکن جب بادشاہ کی سواری آتی ہے نا تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اب یہ حلوہ کھانوں کا سردار ہے، اپنی جگہ خود بنائے گا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، مختلف لذتیں۔ اسی طرح پوشیدہ اعضاء کی لذتیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ان لذتوں کی کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہر عضو کی الگ الگ لذت ہے، جدا ہے۔ یہ دل بھی تو ایک عضو ہے، اور یہ تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اور دل کی محبت اور دل کی لذت کیا ہے؟ دل کی لذت محبت الہی کا جذبہ ہے۔ ہاں، جن کے دل ابھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کی لیئر ان پہ چڑھی ہوئی ہے، گناہوں کی وجہ سے کالے ہیں، ان کو یہ مزہ محسوس نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ لیکن جن کو یہ مزہ محسوس ہو جاتا ہے محبت الہی کا، تو یہ لذت عجیب ہوتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جن کو یہ لذت آشنائی مل جاتی ہے نا، رات کو تہجد میں جاگنا ان کے لیے آسان، گھنٹوں مراقبہ کرنا آسان، نفل پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، ذکر کرنا آسان۔ یہ وہ لذت ہے جو تنہائی میں بھی انسان کو اداس نہیں ہونے دیتی، یہ مایوس نہیں ہونے دیتی۔ یہ محبت ملے کیسے؟ یہ اللہ والوں کے پاس آتے رہنے سے، بار بار آنے سے ملتی ہے۔ جو آتا رہے، طلب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔
ہوتا کیا ہے، دیکھیں ایک مثال، نئی نئی شادی ہونا اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں تو بدن کے اندر گدگدی ہوتی ہے، اس کی ایک لذت ملتی ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، انسان ان کی خدمت میں آتا رہے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، وہ کچھ واقعات سے اور کچھ توجہات سے یہ اللہ والے ہمارے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں۔ پھر جن کے دل گدگدا جائیں اور جن کو لذت آ جائے، مزہ آ جائے، محبت الہی کی چاشنی مل جائے، پھر ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کی راتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو بھئی دل کی لذت بھی ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ زبان کے چٹخارے تو ہمیں خوب آتے ہیں، باتوں کے، سونگھنے کے، کان کے، آنکھ کے، ساری لذتیں ہمیں مل گئیں، تو کیا بغیر محبت الہی کی لذت کی دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ تو محبت الہی کی لذت، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آخر میں وہ طریقے بھی بتاتے ہیں کیسے ملے گی۔ بنیاد اس کی یہی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آتے رہنا، ذکر پابندی سے کرتے رہنا، تو پھر یہ نعمت مل جاتی ہے۔ اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر بندے کا اپنا مقام اور اپنی پرواز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے جنونی تعلق رکھیں، اور ہم قانونی تعلق رکھتے ہیں، اور اب تو قانونی تعلق رکھنے والے بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو دو طرح کے تعلق ہوتے ہیں، قانونی اور ایک جنونی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم پھر میاں بیوی کی طرف چلتے ہیں۔ دو میاں بیوی کا سنیے، ایک میاں بیوی ایسے ہیں آپس میں قانونی تعلق ہے، کیا ہوا جی، نکاح تو ہو گیا تھا، نکاح پڑھوا لیا تھا، اب خاوند محنت بھی کرتا ہے، تنخواہ بھی لا کے بیوی کو دے دیتا ہے، گھر کے خرچے بھی اٹھاتا ہے، لیکن کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، چل رہی ہے گاڑی بس۔ بیوی روٹی پکا رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، بچوں کے سارے کام کر رہی ہے، وہ باہر کی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، یہ اندر کی ساری گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں۔ رات کو کوئی ادھر سو گیا، کوئی ادھر سو گیا، وہ رات کو دیر سے گھر آیا، اسے پرواہ کوئی نہیں۔ تو دونوں کے اندر نبھا رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے، نکاح جو پڑا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، آپس میں کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہوں نا کہ بیوی کو اگر ڈنڈا دیا جائے، مارو کسی کو، تو شاید سب سے پہلے اپنے خاوند کو مار دیں، اور خاوند کو دیا جائے جس کو چاہتے ہو مارو، تو شاید سب سے پہلے اپنی بیوی کو مار دیں۔ ایسا بھی ممکن ہے۔ یہ ہے کیا؟ قانونی تعلق، کہ نکاح پڑھ لیا، اب قانون نبھا رہے ہیں، کوئی قلبی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ایک اور جوڑا ہے ماشاءاللہ، یہاں بہت جنونی تعلق ہے، قلبی اٹیچمنٹ بہت زیادہ۔ اب یہ صبح سے دفتر پہنچے ہوئے ہیں، اب گھر میں دل لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد فون کر کے پوچھتے ہیں سب خیریت ہے، اور اب دفتر سے بہانہ کر کے جلدی گھر آ جاتے ہیں۔ کوئی باہر کہے بھی جی آج رات کو ہمارے ہاں کھانا کھا لیں، کہا نہیں میں نے تو گھر جا کے کھانا کھانا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، کیونکہ بیوی والی سروس تو پھر باہر نہیں ملتی۔ اب وہ کہ جی میں نے گھر جانا ہے، اب آتے پوچھی کون سا فلیور لے کر آؤں، اب دنیا والے کہے بھی کہ دیکھو زن مرید ہو گیا، کسی کی پرواہی نہیں کرے گا، کہ نہیں کوئی کہتا ہے کہتا رہے۔ پھر چھٹیوں میں کہیں گے جی آؤٹنگ کے لیے کہیں چلیں، کبھی آپ نے مجھے کیا گفٹ دینا ہے، کبھی میں نے آپ کو کیا گفٹ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے جنونی اور محبت کا ایک تعلق چل رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہے نا، ایک قانونی تعلق تھا اور ایک جنونی تعلق تھا، تو اللہ رب العزت کے ساتھ جنونی اور قانونی تعلق کیا ہوں گے؟ قانونی تعلق کلمہ پڑھ لیا ہے تو چلو فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے۔ سنتیں کو فرض تھوڑی ہیں، ذکر تلاوت وہ چھوڑو جی، یہ کہاں فرض ہیں، ضروری تو نہیں ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ سنت کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے نا، تو اس کو یہ کہا کریں، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے، کبھی اس کو کہہ دیا کریں کہ جنت کا بھی آپ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ ہاں، تو کیا جنت کا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ آپ کا کوئی ضروری ہے جنت میں جانا؟ اگر سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے تو کیا آپ کا بھی جنت میں جانا ضروری ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہ جی سنت کہاں ہے، کہاں لکھا ہے؟ بھئی آپ کا جنت میں جانا ضروری ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ جہاں ہوتا ہے نا قانونی تعلق، اس قسم کی وہاں حجتیں آتی ہیں۔
ایک کلمہ پڑھا ہوا بس کچھ فرائض پورے کر لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جیسے اس نے نکاح پڑھا ہوا تھا، بیوی کو تنخواہ دے دی، باقی کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ قانونی تعلق ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قانونی تعلق والے بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اب حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں جنونی تعلق۔ حدیث سنیے، اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں یہ کہیں کہ یہ مجنون ہے، انہو مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ اتنی اللہ کی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جن کو جنونی تعلق ہوتا ہے نا، ان کو بھی صرف فرض پڑھ کے ان کا تسلی نہیں ہوتی، وہ نفل بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی کوشش کرتے ہیں، تہجد کی بھی کوشش کرتے ہیں، ذکر تلاوت کی بھی کوشش کرتے ہیں، مراقبے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کے بہانے نکالتا ہے، کسی طرح میں وقت نکالوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں جنونی تعلق ہی نہ رہا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، بس اللہ ہی اللہ کی فکر ہوتی ہے۔ اور قرآن بھی سن لیجئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، تو اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہے، ہم چیک بھی کر سکتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، ان کو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جن کا تعلق اور نسبت اللہ اور ان کے رسول سے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک خاتون ہے، بیٹے کا انتقال ہوا، چھوٹا بچہ تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اپنے کمرے میں جا کے بس بچوں کے کپڑے دیکھتی ہے، کھلونے دیکھتی ہے، بچہ یاد آتا ہے، روتی رہتی ہے۔ تو ان کو گھر والوں نے مشورہ دیا کہ بھی اپنے بچے کی ساری چیزیں کمرے سے ہٹا دو، جو کچھ بچے کا ہے سب ہٹا دو، کہ بچے کی کسی بھی چیز کو دیکھ لے تو رونے لگ جاتی ہے، وہ ایک دم بچہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ایک میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ پھر نسبت رکھنے والی چیز سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ تو جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کو کن کن چیزوں سے ضروری محبت ہوتی ہے، تفصیل کریں گے تو بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کو ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، مثلا کلام اللہ قرآن مجید سے، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب سے، اولیاء اللہ اللہ والوں سے، رجال اللہ جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ والے، ان کے ساتھ، رمضان اللہ کا مہینہ، شہر رمضان، یہ شہر اللہ ہے، رمضان سے محبت ہوتی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ دن میں بھی، میں نے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تو دن میں بھی جناب سموسے بھی بک رہے ہیں اور شربت بھی بک رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، تو بس پھر ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاں جہاں نسبتیں ہوں وہ ان سے محبتیں کرتے ہیں، اور علماء سے محبت کرتے ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا سچا بندہ ہوگا وہ علماء سے ضرور محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت کیسے ملتی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، انا جلیس مع من ذکرنی، میں اس بندے کا ہم جلیس ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی معیت کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت کی خواہش ہو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انا جلیس مع من ذکرنی، میں اس بندے کی معیت میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی معیت کی جب طلب پیدا ہو تو کیا کریں؟ ذکر شروع کریں، اللہ کی معیت مل جائے گی۔ اور ذکر کے بارے میں قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ انما المؤمنون، مومن لوگ وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کی نفس تیز ہو جاتی ہے، وجلت قلوبہم، دل تڑپ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے اللہ کا نام آئے، اگر ہمارے دل نہیں تڑپ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جن مومنین کی شان بیان کی گئی ہے ابھی اس میں ہمارے اندر کمی ہے، اس کو محنت کر کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ایسا تعلق عطا فرما دے کہ جب اللہ کا نام آئے تو دل تڑپ جائے۔ تو جب اللہ کی معیت کی طلب ہو تو ہم اللہ کا ذکر کریں، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ آج دنیا میں جن کو یہ حرام محبتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، 2 گھنٹے بھی اگر بات کر لینا تو کہتے ہیں ابھی تو وقت پتہ ہی نہیں چلا، کہ وہاں ان کو ایک کھچ پڑ رہی ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، پیکج لیتے ہیں، کرو بات ساری رات، یا رمضان تباہ کرنے کے لیے سحر تا افطار لگاتار۔ یہ کمپنیوں نے پیکج دیے ہمیں مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے۔ وہ 2-4 منٹ بات کر کے تسلی نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے 5 منٹ قرآن پڑھ لے تو کہتے ہیں آج 5 منٹ قرآن پڑھا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت دل کرتا ہے کہ پڑھوں اور پڑھوں۔ تو معیت کی طلب ہو تو اللہ کا ذکر کریں، ہم کلامی کی طلب ہو تو تلاوت قرآن کریں، اور پھر ملاقات کا اگر دل کرے تو پھر نماز پڑھیں شوق کے ساتھ۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دو، نماز پڑھنی ہے۔ بعض مرتبہ میں عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو وہ ہمیں نہیں پہچانتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ اذان ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام مسجد جا رہے تھے تو میں سامنے آئی، من انتی، تم کون ہو؟ امی عائشہ کو کہہ رہے ہیں من انتی، کہا عائشہ، من عائشہ، کہا بنت ابی بکر، من ابو بکر، ابو بکر کون؟ کہا عائشہ کون؟ کہا ابو بکر کی بیٹی، کہا ابو بکر کون؟ امی عائشہ کہتی ہے میں تو گھبرا گئی، اور پھر نبی علیہ السلام جب اس کیفیت سے باہر ہوئے تو پھر فرمایا ہے کہ کچھ میرا ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا فرشتہ، کوئی انسان، کوئی اس میں درمیان میں مخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات، پھر نماز کا دل کرے گا، وہ نفل بھی پڑھے گا اور آگے بھی معاملات کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کی بات ہو گئی، ذکر۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ سے بات چیت، تلاوت، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی نماز۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے دیدار کی۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اچھا جی 12 بجے مکمل کر لوں یا 2-4 منٹ آگے چل جائیں، کیونکہ دیدار کے اوپر دل کر رہا ہے کہ ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے، بتائیں جی، کر لینا۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے، کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ جب تعلق بڑھتا ہے نا، محبت بڑھتی ہے تو پھر دیدار کا دل کرتا ہے۔ دیدار الہی کیسے ہوگا؟ یہ موت کے بعد ہوگا۔ تحفۃ المؤمن الموت، انسان کو موت پیاری ہو جاتی ہے، اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پل ہے جو اللہ کے دیدار کی طرف، ملاقات کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور دیدار الہی اتنی بڑی نعمت اور اتنی لذیذ چیز ہے کہ جنت بھی اس دیدار کے مقابلے میں، اس کی نسبت جنت بہت بڑی ہونے کے باوجود، لیکن دیدار الہی کا مقابلہ جنت بھی نہیں کر سکتی۔ دیدار الہی ایسی نعمت ہے۔ جنت بہت خوبصورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا
پہلی مرتبہ جو جنت کی مخلوق کو دیکھیں گے تو 70 سال سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جائیں گے، اتنی خوبصورت مخلوق، اتنے حیران ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا دیدار الہی کا، توجہ کے ساتھ سنیں، شوق کے ساتھ، دیدار الہی کیسے ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ جنت میں ایک وقت آئے گا، سب کو کہہ دیا جائے گا جاؤ بھائی تیاری کرو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ سب تیاریاں کر رہے ہیں، دنیا میں محبوب سے ملنے جو جاتے ہیں کیسی کیسی تیاریاں کرتے ہیں، دلہن کو کتنا تیار کیا جاتا ہے کہ دلہا کے پاس جانا ہے۔ اب یہ اللہ سے ملاقات کے لیے مومنین نے جانا ہوگا، مقام جنت ہوگا، خواہشات جیسی پوری ہوں گی، ضروریات کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ اپنی اپنی تیاریاں کریں گے، ہر نبی اپنی اپنی امت کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نبی علیہ السلام اپنی امت کو لے کے چلیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کی معیت میں یہ جنتیوں کا قافلہ دیدار الہی کے لیے بڑھے گا، پھر جنت عدن میں پہنچیں گے، وہاں سب کو بٹھایا جائے گا، کسی کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، کسی کے لیے تخت ہوں گے، کسی کے لیے کرسیاں لگی ہوں گی، ہر آدمی اپنے اپنے مقام کو پہچان کر وہاں بیٹھ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے کھانے کی دعوت ہوگی۔ اس محفل میں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں کھانا آئے گا۔ کھلانے والے اللہ ہو، مقام جنت ہو، ذائقے کون بتائے۔ اب انتظار ہوگا کہ اب اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، مجلس ہی اس لیے بلائی ہے کہ دیدار الہی ہونا ہے۔ انتظار ہوگا، اتنے میں ہوا چلے گی، پوری جگہ معطر ہو جائے گی، جیسے اسپرے کرتے ہیں نا، روم اسپرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے، تمام جنتیوں کو ایک خلعت پہنائیں گے۔ اب انتظار اور بڑھے گا کہ اب اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے، داؤد آئیے ممبر پر آئیے، میرے بندوں کو میرا قرآن سنائیے۔ اب داؤد علیہ السلام زمین پہ زبور جب پڑھتے، قرآن نہیں زبور، تو فرشتے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کرتے۔ اور اب یہ مقام زمین نہیں ہے اور پڑھنا قرآن نہیں ہے، جنت میں ہیں اور قرآن مجید پڑھنا ہے، تو وہاں جو کیفیت ہوگی تو جنتی جو ہوں گے نا، یہ 100-200 سال ایک عرصے تک کے لیے ایک وجد میں آ جائیں گے، عجیب کیفیت ہوگی ان کے۔ جب وہ سنا چکیں گے، اللہ پوچھیں گے میرے بندو ایسا سنا؟ یا اللہ ایسا تو کبھی نہ سنا، اس سے اچھا سناؤں؟ یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد آئیے میرے بندوں کو میرا قرآن سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائیں گے اور اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جنت کا مقام ہوگا۔ نبی علیہ السلام جب وہ پڑھیں گے تقریباً 500 سال جب جنتی وجد میں آ جائیں گے، عجیب کیفیت ہوگی، جب طبیعتیں بحال ہوں گی، اللہ پوچھیں گے میرے بندوں کبھی ایسا سنا؟ یا اللہ ایسا تو نہ سنا، اس سے اچھا سناؤ؟ اللہ اس سے اچھا اب کیا ہے، اس سے اچھا اور کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندو ابھی تمہارا رب رحمان ابھی باقی ہے۔ پھر اللہ رب العزت جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ جب اللہ رب العزت کلام سنا رہے ہوں گے اس وقت صرف جنتی ہی نہیں، پوری جنت وجد میں آ جائے گی، جنت کے دروازے کھڑکیاں یہ عجیب وجد میں ہوں گے، عجیب کیفیت ہوگی، کتنا عرصہ ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ پھر ایک وقت آئے گا طبیعتیں بحال ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نامحرموں کو نہیں دیکھتے تھے، تمہیں میرے دیکھنے کی تمنا تھی، تم یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھتے تھے، آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، لوگ تمہیں بری محفل پہ بلاتے تھے، تم نیک محفلوں کی طرف آتے تھے، تم زندگی بھر دین کا کام کرتے رہے، تم نے میرے لیے سجدے کے لیے، تم نے میرے لیے مجھے سجدے کیے، میری عبادت کی، میرے لیے جان مال قربان کیا، میری خاطر تم نے زندگی گزاری۔ ارے تم میرا دیدار چاہتے تھے، میرے دیدار کی تم دنیا میں بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، اور میرے محبوب نے بھی تمہیں دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم۔ تم یہ دعائیں مانگتے تھے دنیا میں کہ اللہ مجھے اپنے دیدار کا شوق عطا فرما اور اپنے کریم چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما، اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ آج میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، میں تمہیں بھی اپنا دیدار کراتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، نور کے 70,000 پردے ایک ایک کر کے ہٹتے چلے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، نور جیسے ایک آندھی کی طرح آ رہا ہوگا اور نور برس رہا ہوگا مسلمانوں کے جنتیوں کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ وہ دیدار بے جہت ہوگا، بے مثال ہوگا، بے کیف ہوگا، بلا شبہ ہوگا۔ بندے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے اور کرتے ہی رہیں گے، اور بندے جب دیدار مکمل کر چکے ہوں گے اور جب یہ واپس جائیں گے
اب جنتی مخلوق ان کو دیکھ کے 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہے گی کہ اتنے خوبصورت کہ حسن حقیقی کا دیدار کر کے آ گئے. کہ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کا حسن ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، یا کسی بھی مخلوق میں، پہاڑوں میں کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، یہ سب پروردگار نے پیدا کیا. جنت اس سے بہت زیادہ خوبصورت وہ پروردگار نے بنائی. ساری دنیا کو حسن دینے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال حسن عطا فرمایا، وہ خود کتنا حسین ہوگا. جب یہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو آج تمہیں پہلی مرتبہ ہوا، اب تمہیں یہ ہوتا رہے گا. دنیا میں مال پیسے کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے اور عہدے کی وجہ سے انسان کی عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہوگا کہ کس کو کتنا ہوتا ہے. جس کو جتنا دیدار زیادہ اس کا مقام اتنا زیادہ. اچھا، یہاں ایک اور بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، بہت ہی عجیب، اور اس کا فیصلہ بھی انہوں نے لکھا ہے. ایک سوال قائم کیا اور ایک جواب دیا. سوال کیا، سنیں مزہ آئے گا. سوال یہ لکھا، میں بہت تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں سادہ کر کے اس کو اپنی آسان زبان میں بتا رہا ہوں. سوال یہ لکھا کہ جنت میں جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ جنت بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے کم نعمت ہے، گو بڑی نعمت ہے. اور مومن چاہتا ہے اللہ کا دیدار ہو، اور دیدار کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہٹ کر نیچے کی چیزوں کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہ مکھی وہ بھی مٹھائی کی طرف جب آتی ہے تو واپس نہیں پلٹتی، تو کیا انسان مکھی سے بھی گیا گزرا ہے کہ یہ واپس چلا جائے گا؟ ایک پوائنٹ. دوسرا رخ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے میرے دیدار کے لیے آئے ہیں اور یہ میرا دیدار چاہتے ہیں، اور میرا دیدار ایسا ہے کہ کبھی ختم نہ ہو، تو ان کا طلب بھی کبھی ختم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ دیدار کیوں ختم کروائیں گے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ دیدار ختم کروائیں گے تو اس کے اندر ایک یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ لوگ تو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھانا چاہتے. جیسے کہ ہوتا نا کہ بھئی لفظ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک شبہ ہوتا ہے بخالت کا کہ بھئی کیوں نہیں دکھا رہے. تو یہ سوال انہوں نے قائم کیا کہ بندے نیچے کی طرف متوجہ کیسے ہوں گے اور پروردگار اپنا دیدار ختم کیسے کروائیں گے؟ دیدار تو ہو رہا ہوگا، یہ ختم کیسے ہوگا؟ بندے مخلوق کی طرف اپنے واپس کیسے آئیں گے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دو طرح کی ہیں، جمال کی بھی ہیں اور جلال کی بھی ہیں. جب تک جمال کی تجلیات کا ظہور ہوتا رہے گا بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے، اور جب جلال کی تجلیات آئیں گی یہ بندے تاب نہیں لا سکیں گے، یہ پھر واپس اپنے اپنے کاموں کی طرف آ جائیں گے. تو بہرحال یہ بڑی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں. ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. اب یہ محبت الہی ہمیں کیسے ملے؟ سب سے پہلی بات، طلب صادق ہم اپنے اندر پیدا کریں. ہماری طلب بھی اکثر جھوٹی ہوتی ہے، زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے فکر کچھ نہیں کرتے. طلب صادق ہو، سچی لگن ہو، پہلی بات. دوسری بات، سچی توبہ بھی ہم کریں، پچھلے گند نکالنے کے ارادے کریں. اگر اندر گند موجود ہو تو پھر یہ رحمت نہیں اترتی. تو پہلا کام کیا ہے جی؟ سچی طلب. دوسرا کام سچی توبہ. اور تیسرا کام موت کی یاد خوب کثرت سے کریں. جو بندہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے گا کہ دنیا کی لذتیں خود بخود ٹوٹیں گی، لمبی امیدیں خود بخود ٹوٹیں گی، اور پھر لا محالہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا. موت کو بھولنے کی وجہ سے تو ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. موت کو ہم کثرت کے ساتھ یاد کریں، ہمارا کام انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگا. تو 3 کام کون سے ہو گئے؟ سچی طلب، سچی توبہ اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. چوتھی بات،
انعامات الہی کا استحضار، محبت الہی بڑھانے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کا خیال کر کر کے سوچیں کہ اللہ نے مجھے آنکھ دی، اللہ آنکھ نہ دیتا میں اندھا ہوتا، اللہ ہاتھ نہ دیتا میں لولا ہوتا، اللہ پاؤں نہ دیتا میں لنگڑا ہوتا، اللہ زبان نہ دیتے میں گنگا ہوتا، اللہ کان نہ دیتے میں بہرا ہوتا، اللہ عزت نہ دیتے میں ذلیل ہوتا، اللہ ایمان نہ دیتے میں کافر ہوتا۔ انسان اللہ کی نعمتوں پہ جتنا غور کرے گا محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ انسان فطری طور پر اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پہ غور کرے، محبت بڑھتی جائے گی۔ لیکن بعض ہوتے ہیں نا ذرا سخت نہیں کام ان کا بنتا تو ان کو بھی دوسرا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نعمتیں ہوتی ہیں بندے کو احساس نہیں ہوتا، چل رہی ہوتی ہے، نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی قدردانی نہیں ہو رہی ہوتی، تو دوسرا طریقہ بھی سن لیجئے اسی بات کو دوسرے اینگل سے، کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے تو مجھے آنکھ دی ہوئی، اگر اللہ ابھی واپس لے لے میرا کیا بنے گا؟ پھر تھوڑا غور کرے تو قدر آ جائے گی۔ پھر غور کرے میرے گھر میں بیوی موجود ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا ابھی میرا کیا بنے گا؟ پھر غور کرے میرا کاروبار چل رہا ہے، اگر یہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ غور کرے، یہ علاج بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس کی عقل انشاءاللہ تعالیٰ سیدھی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس طرح غور کرے میری دنیا میں عزت ہے، لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، اگر میری پبلکلی انسلٹ ہو گئی اور میں سر عام رسوا اگر ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ پھر غور کرے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، سوچے اگر خدا نخواستہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا پھر میرا کیا بنے گا؟ تو انسان اگر اس اینگل سے بھی سوچے گا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور محبت الہی بڑھے گی۔ تو پہلا ایک رخ تھا، یہ دوسرا رخ تھا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو ان دونوں رخوں سے اس کا کام ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ پھر کسی اللہ والے کے پاس جائے، وہ اس کو بس سیدھا کر کے اسے اس کے اوقات یاد کروا دیں گے۔ چار باتیں ہو گئیں، پانچویں بات محبت الہی کے حصول کے لیے، پانچویں بات، ہم جس سے محبت کریں اللہ کے لیے محبت کریں۔ محبت الہی کے حصول کے لیے پانچواں پوائنٹ، ہم جس سے محبت کریں اللہ کے لیے محبت کریں۔ جب یہ کام اگر ہم نے کر لیا، یہ شیطانی، نفسانی، شہوانی محبتیں تو پہلے نکل جائیں گے۔ جس سے محبت کرے، ایک اللہ کے لیے محبت کرے۔ یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں محبت الہی کے لیے۔ چھٹا طریقہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا۔ بھئی زکوٰۃ بھی دینی ہے، فرض ہے، فرض سمجھ کے نہ دیں، محبت الہی میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ تو نے مال دیا تھا، اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ دے رہا ہوں، تو اس کو بوجھ سمجھ کے نہ دیں۔ محبت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، صرف زکوٰۃ نہیں، اور بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، محبت الہی کی نیت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں۔ پھر دیکھیں آپ کا یہ سخاوت اور یہ صدقات، اس کا رنگ بھی کچھ اور ہوگا۔ اور ساتویں بات، صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا۔ یاد رکھیں جو شخص رشتہ داریاں جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، یہ حدیث میں بات موجود۔ بھئی میں چاہتا ہوں اللہ سے میں محبت کروں، میں یہ سارے اعمال کروں، پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن اگر اللہ چاہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرے تو پھر کوئی رکاوٹ ہے ادھر؟ بتائیں جی، کوئی رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ اور یاد آ گیا، وقت بھی جو پورا ہو گیا ہے تو دعا بھی میں چاہ رہا تھا کہ چلو کم سے کم 10 منٹ کی تو کریں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، وہ پوائنٹ بھی اب آ گیا دل میں تو عرض کر ہی دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ آئے تھے ہماری ملاقات کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو وہ آئے تھے، ان کو بلایا گیا، فرق ہے دونوں میں۔ آپ کا ایک دوست ہے،
بڑے عرصے بعد ملا، ہاں بھائی کہاں رہتے ہو؟ بھائی میں ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں، امبالہ ہاؤس 31 A1 آ جانا۔ اب وہ اس کا کام ہے لاہور میں ٹاؤن شپ تلاش کرے، پھر A1 میں آئے، پھر 31 نمبر تلاش کرے، پھر کوئی بات، تو یہ ذمہ داری ہو گئی اس کی۔ ایک اور دوست ملا بڑے عرصے بعد، ہاں بھائی کہاں رہتے ہو؟ بھائی میں آپ کو گاڑی بھیج کے بھی ڈرائیور بھیج رہا ہوں، بھی وہ آپ کو لے کے آ رہا ہے۔ تو بلانا کوئی اور ہو گیا، تو دونوں کے تعلق میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم یہ چاہیں کہ ہمارا رب سے تعلق بنے تو یہ ایک مشکل اور لمبا کام ہے، اللہ چاہے کہ ہم سے تعلق جوڑ لیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس سے تعلق جوڑیں گے محبت کا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جس سے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز طلب صادق، دوسری سچی توبہ، تیسری موت کی یاد، چوتھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا، ان کا استحضار، اور اللہ کے 5ویں بات اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، چھٹی بات اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں اللہ کی محبت کی نیت سے خرچ کریں، اور 7ویں اور آخری بات صلہ رحمی کریں۔ محبت تو ہمارے اندر ہے اللہ کی، لیکن کھچاوٹ والی نہیں ہے، یہ کھچاوٹ والی محبت ہم اللہ سے مانگیں تو پھر انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز۔ کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے میرے بندے تم مجھے چاہتے ہو، دونوں جہان کو قربان کر دو، میری محبت کو پالو گے۔ میرے بندو تم مجھے چاہتے ہو، دونوں جہان کو قربان کر دو، تم میری محبت کو پالو گے۔ تو کہنے والے نے کہا اللہ آپ نے اپنی محبت کی قیمت دونوں جہان کو قربان کرنا لگائی ہے، اللہ بہت تھوڑی لگائی ہے، قیمت کو بڑھا دیجئے، یہ تو کوئی قیمت نہیں ہے، تیری خاطر میں دونوں جہان نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ ہم بھی اللہ سے مانگا کریں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگیں اور بے انتہا محبت مانگیں۔ اللہ میں دونوں جہان دے کر بھی تیری محبت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ مخلوق کی محبتوں سے تنگ آ گیا ہوں، تھک گیا ہوں، در در کے دھکے ملے، پریشانیاں ملیں، اللہ آج آپ کی محبت کو لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تیرا ہی تو ایک در ہے جہاں سچی محبت ملتی ہے، تو اللہ آج میں سچی محبت کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ دامن کو تیرے سامنے پھیلائے بیٹھا ہوں، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اللہ حاتم طائی سے کسی نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دے دیے تھے، کہ دینے والے کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، میں اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہا ہوں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبت بھر دیجئے، ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیجئے، آج فرما دیجئے کہ تم میرے ہو۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا حنان یا منان، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ آج ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے اپنی سچی توبہ کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، پکی محبت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اور غیر کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ ہم یہ دعا بھی کیا کریں، اے اللہ ہم نے حدیث میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آپ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن ایک طلب لگ گئی ہے، اللہ ایک تمنا تو ہے نا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے کہ قیامت کے دن ہم آپ سے ملاقات ہو، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔